بتائیے آج کا ماحول اور پھر آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو انالیسس بتائیے. دیکھیں آج دو چیزیں جو بڑی دلچسپی ہے. خواجہ حارث صاحب کا جو ڈیفینڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان کو, رسپونڈنٹ نمبر 1 میاں نواز شریف صاحب کو, دوسرا اسحاق ڈار صاحب کے وکیل جن کی چنگی دھلائی ہوئی آج سپریم کورٹ میں ہے. میرا خیال ہے پورے کورٹ کا یہی تھا کہ جو وی واکڈ اوے ود دس کی جو اسحاق ڈار صاحب کے وکیل تھے ان کو چنگا لتاڑا گیا اس کے اندر. بٹ جو سب سے بڑی چیز, جو اہم چیز تھی, جو خواجہ حارث صاحب وکیل تھے پرائم منسٹر پاکستان رسپونڈنٹ نمبر 1 کے میاں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے یہ امپریشن دیا کورٹ میں, ورسٹ کیس سیناریو کوٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا وہ دادا اور پوتے کے درمیان میں ہوا, کیونکہ ججز کا یہ سوال تھا کہ اگر یہ اپارٹمنٹ 90 کی دہائی میں خریدے گے تو آپ کا ریسورس کہاں سے آیا اس اپارٹمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا تھا. آج جسٹس اعجاز افضل صاحب نے یہ سوال اٹھایا, اعجاز الحسن صاحب نے بھی کہا کہ آپ کہتے تھے کہ ہم بتائیں گے ذرائع کہاں سے ہیں, بتائیں تو صحیح. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی میاں نواز شریف صاحب ان ٹرانزیکشنز میں ملوث نہیں تھے. دادا کے ڈیپینڈنٹ تھے یہ بچے, یعنی میرے بچے دادا کے ڈیپینڈنٹ تھے. جو بھی ہوا, جو بھی ہے, یعنی وٹ ایور اٹ از, ورسٹ کیس سیناریو تو یہی بنتا ہے کہ یہ دادا اور پوتا کے درمیان کی ٹرانزیکشنز ہیں. دیٹس واٹ فار می, کہ ایونچولی میرا خیال ہے یہ ڈیفینس لے کر اس طرف گئے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, میاں شریف کے اپارٹمنٹ سے اگر 90 کی دہائی میں بھی خریدے گئے تو انہوں نے خریدے تھے, ان کے درمیان اور حسین نواز کے درمیان یہ ہو سکتی ہے بات. یہ ورسٹ کیس سیناریو. اور کاشف بھائی آپ یہ کیس فالو کرتے رہے, knowing all the background of this case, legally speaking how much sense does this argument makes to you کہ جناب وزیر اعظم صاحب تو تھے ہی نہیں, بس دادا پوتا. دیکھیں اگر یہ آرگومنٹ کیس کے شروع میں ہوتا نا تو شاید مانا جا سکتا ہے کہ 90 کی دہائی ہے تو یہ ایک جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ریلم آف پاسبلٹی ہو سکتا. صحیح ہے. آج جولائی میں 2017 میں جب اس کیس کو چلتے ہوئے اس کیس کے اوپر تبصرے ہوتے, اس کے اوپر تقریریں ہو چکی, اس کے اوپر قوم سے خطاب ہو چکے, آپ نے ساری کہانیاں سنائی, پوری منی ٹریلز بتائیں. آج تو یہ آرگومنٹ نہیں بائی کیا جا سکتا. آپ نے کہا تھا قطر, آپ نے کہا تھا ہم نے خریدے, ہم نے 2006 میں خریدے. اگر آپ صرف یہی بات, اعجاز الحسن صاحب کا سوال تھا کہ آپ تو کہتے تھے جب انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا خواجہ حارث صاحب نے, تو اعجاز الحسن صاحب نے کہا سر آپ تو کہتے تھے ہم نے 2006 میں خریدے ہیں, ابھی 90s کی بات آپ ادھر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ورسٹ کیس سیناریو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ورسٹ کیس سیناریو میں ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی ریٹریٹ تھی اس پوزیشن سے جو مسلم لیگ نون یا رسپونڈنٹ نمبر 1 کی پوزیشن تھی. آگے جب کہا گیا کہ جناب آج اتنا عرصہ ہو گیا, یہ میرے خیال ہے عظمت سعید صاحب نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپارٹمنٹ حسین نواز کے ہیں. صحیح ہے. یہ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس یہ آئے کہ مریم نواز شریف صاحب بینیفیشل اونر ہے, لیکن ایک کاغذ اس کورٹ کے سامنے یا جیڈ کے سامنے نہیں رکھا گیا جو ایکچوئل اونرشپ کو دکھا سکے کہ اس کی ایکچوئل اونرشپ کس کے پاس ہے. اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سو میرا خیال ہے وہ جو میاں نواز شریف صاحب کے کیس تک انہوں نے کہا کہ جی جب حسین یہ بات کی اونرشپ کی تو آگے سے وکیل نے کہا, خواجہ حارث صاحب نے, کہ حسین نواز کے وکیل, یہ آپ کو بتائیں گے, یہ بڑا پرانا ٹرینڈ ہے سمی, آپ کو یاد ہوگا جب کیس چلتا تھا جب میاں صاحب کا وکیل آتا تھا وہ کہتا تھا جی دوسرا وکیل بتائے گا, اگلا وکیل آتا تھا وہ کہتا تھا جی اس سے اگلا بتائے گا. جب آخری باری آئی سلمان راجہ صاحب کی جو حسین نواز کی, انہوں نے کہا جی اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بتا دیتا. تو آج پھر آرگومنٹ وہیں پہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگلا وکیل آ کے اس میں بتائے گا. تو یہ آج کی پوری سماعت جو آپ نے دیکھی بیفور آئی گو ٹو ارشد شریف صاحب, آپ کے خیال میں مین ہیڈ لائن آج کی سماعت کی یہ تھی جو آپ نے آبزرو کیا کہ جناب وہ اپنی اس پوزیشن سے ہی ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ہیڈ لائنز تو بہت ساری ہیں آج کے, میرا خیال ہے دس ول ناٹ بی دی اونلی ہیڈ لائن, لیکن یہ ون آف دی آرگومنٹس, میرے لیے انٹرسٹنگ آرگومنٹ ضرور تھا یہ اگر ہیڈ لائن نہ ہوتی تو. دوسرا کورٹ نے کہا کہ آپ کا ساری ٹرانزیکشنز آر شراؤڈڈ ان مسٹری, یہ ساری مسٹیریس آپ کی, اور یہ ایک جگہ نہیں کہا گیا, اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ مسٹیریس ٹرانزیکشنز ہیں آپ کی, ساری مسٹری کے اندر ہے. آپ کے پیسے آتے ہیں کہ آج گھوم پھر رہے ہیں, سمجھ نہیں آتے پیسے کہاں سے آئے. فار ایگزامپل ایچ ایم ای ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عظمت سعید صاحب نے کہا کہ سیم ایشو ہے ایچ ایم ای کا, جو ایشو اس ٹائم میفیر اپارٹمنٹس کا ہے وہی ایچ ایم ای کا ہے. انہوں نے کہا کہ 88% بینیفٹ نواز شریف صاحب کے پاس جا رہا ہے. اس میں اعجاز الحسن صاحب نے فگر کوٹ کیا کہ 1 ارب 17 کروڑ روپے جو پروفٹ تھا وہ اس میں سے میاں نواز شریف صاحب کو بھیجے گئے. پروفٹ از آف اے پرسن ہو از انڈیپینڈنٹ اینڈ منی. ان کے وکیل کا یہ خیال تھا حارث صاحب کا, خواجہ حارث صاحب کا, کہ انڈیپینڈنٹ ہیں یہ سارے, لیکن وہ کہا اگر انڈیپینڈنٹ ہے اتنے پیسے پاکستان کس لیے آ رہے ہیں آپ اس ہار ڈاک صاحب کے ٹیکس کے اوپر. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری آج بہت انٹرسٹنگ ہیئرنگ تھی. میں خیال ہے مسلم لیگ نون مشکل میں تھی آج
آج کی ہیئرنگ کے دوران. ارشد شریف صاحب اور یہ جو پوزیشن کاشف بھائی صاحب نے بتائی کہ جناب وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو تھے ہی نہیں اس میں, یہ تو دادا اور پوتے کا معاملہ ہے, یہ بھی کے سیناریو تو میں پھر ہاں کوالیفائی کر رہا ہوں. انہوں نے نکلنے کی کوشش کی ہے نیب کے آرٹیکل 9 سے یہ کہہ کر کہ ہمارے تو ہے ہی نہیں جی, دادا جانے اور پوتا جانے. یہ آگے جا کے خطری طرح بیک فائر نہیں کر جائے گا یہ بھی.